دوستو، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا ہم تو شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک انسان ہی کو آپ دیکھ لیں کہ اللہ رب العالمین نے ایک انسان کو نعمت کے طور پہ اس کے جسم میں کتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ نے اسے آنکھ دیا، زبان دیا، کان دیا، ناک دی، ایک شکل دیا، چہرہ دیا، ہاتھ، پیر، دل، دماغ، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ نعمت ہے جو ہمیں اور آپ کو حاصل ہے۔ دوستو، اسی طریقے سے دنیا میں بہت ساری نعمتیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے، لیکن ہم سب ان نعمتوں کو ایک طرف رکھ کر اس کی قدر نہ کر کے ہم اپنی زندگی کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ ان میں سب سے پہلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ آپ اپنی جوانی کو غنیمت سمجھیے بڑھاپے سے پہلے۔ یعنی ایک انسان جب اس کے پاس جوانی ہوتی ہے، ہم اور آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس جوانی کی حالت میں وہ انسان کس نشے میں ہوتا ہے اور اس کے پاس کس طریقے کے نخرے ہوتے ہیں۔ جب اس کے پاس یہ جوانی ختم ہو جاتی ہے، بڑھاپا آتا ہے، تو وہ انسان سوچتا ہے کہ چلو اب ہماری جسم میں طاقت نہیں رہی تو ہم چلتے ہیں حج کرنے کے لیے، ہم چلتے ہیں اللہ کو منانے کے لیے۔ یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری چیز کے بارے میں بیان کیا ہے کہ اپنی صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے۔ یعنی ایک انسان جب تندرست ہوتا ہے، اس کے جسم میں طاقت ہوتی ہے، تو اس کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ہمیں اپنی تندرستی میں اللہ کو کس طریقے سے راضی کرنا ہے، ہمیں کس انداز میں چلنا ہے زمین پر، ہمارا کام کیا ہونا چاہیے۔ اس وقت اس کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ آگاہ کیا اور یہ تاکید فرمائی کہ تم کیا کرو، جب تم بیمار پڑو اس سے پہلے اگر صحت مند ہو تو اس صحت مندی کی حالت میں تم زیادہ سے زیادہ کثرت سے نیکیاں کیا کرو۔ اسی طریقے سے تیسری جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ تم اپنی مالداری کو غنیمت جانو فقیری سے پہلے۔ ایک وہ انسان جب اس کے پاس دولت نہیں ہوتی ہے، دولت آ جانے کے بعد وہ زمین پہ اس کے پیر نہیں ٹکتے، ان کی زبان بدل جاتی ہے، اس کا چلنے کا انداز بدل جاتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا یہ سب الگ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اپنے آپ کو انسانوں کے بیچ کا انسان نہیں سمجھتا، وہ سوچتا ہے کہ میرے نیچے کے جتنے لوگ ہیں یہ سب کے سب کیا ہیں، گندے نالی کے کیڑے ہیں۔ یہ ان کے اندر ایک فطری طور پر یہ باتیں آ جاتی ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی آگاہ کیا کہ تمہارے پاس اگر مالداری آ جائے، تم پیسے والے بن جاؤ، تو ایسے موقع پہ تمہارا انداز، تمہارا رہنے کا، چلنے پھرنے کا اخلاق اور یہ انداز ایسا ہونا چاہیے کہ تم جب چلو لوگوں سے ملو تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملو، تکبر اور گھمنڈ کو دور کرو، ورنہ تمہارے پاس ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ رب العالمین وہ ہے جو تمہیں دولت دینا بھی جانتا ہے اور تم سے دولت کو چھیننا بھی جانتا ہے۔ آج تم وقت کا بادشاہ ہو، کل تمہیں کٹورا پکڑا کے تمہیں روڈ کے کنارے پہ لا کر رکھ دے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی شان اور قدرت ہے۔ چوتھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنی فرصت کو غنیمت جانو مشغولیت سے پہلے۔ یعنی اس وقت اگر ہم فری ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرصت دیا ہے، ہم اس سے پہلے کہ ہم مشغول ہو جائیں، بزی ہو جائیں، اس سے پہلے اگر ہمارے پاس فرصت ہے تو اس فرصت کے وقت کو ہمیں اچھے اعمال، اچھے کام میں لگانا چاہیے۔ پانچواں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ اور اہم ہے وہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ تم اپنی زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، ہم باحیات ہیں، ہم ابھی زندہ ہیں، جب تک ہمارے پاس موت نہیں آئی ہے اس سے پہلے ہمیں اس زندگی کی قدر کرتے ہوئے ہمیں آخرت کا جو سفر کا سامان ہے وہ ہمیں تیار کرنا ہے۔ ورنہ ہم یہ سوچیں گے کہ ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، اس وقت ہم نے جو کمایا، دولت اکٹھی کی، اس کو ہم اکٹھا کر کے لے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر یہ زندگی دی ہے تو زندگی میں رہ کر ہی آپ کو آخرت کا جو سفر کا سامان ہے وہ تیار کرنا ہے۔ دوستو، یہ 5 سوال جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے حوالے سے میں نے بیان کیا ہے،
उम्मीद है कि हम सब इन 5 सवाल जो चीज़ें हैं, जो नेमतें हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अता करदा है, इन नेमतों का हम सब बाहयात जब तक रहेंगे इसकी कदर हम सब करते रहेंगे। और ये नेमतें ऐसी हैं कि इन नेमतों के चले जाने के बाद फिर आपको दोबारा ये नेमतें हासिल नहीं होंगी। अगर है हमारे पास तो इसकी कदर करते रहिए दोस्तों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।